الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير عما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة. ابھی آپ کے سامنے سورہ نمل کا 5واں رکوع بفضل تعالیٰ تلاوت کیا گیا جو آپ لوگوں نے بغور سماعت فرمایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے ساتھیوں، تمام رکوع تو قرآن پاک کے ایک سے بڑھ کر ایک، مگر اس رکوع میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت کا مظہر ایسا ارشاد فرمایا ہے کہ جس کو سن کر طبیعت شار ہو جاتی ہے. اگر ہم غور و فکر کریں تو انشاءاللہ یہ کتاب ہم کو اللہ کے فضل سے جنت الفردوس میں لے جائے گی، اور اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں، مگر لوگ جو ہے تو سمجھنے کو تیار نہیں ہے. بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر عما یشرکون. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلے دیکھیے گا کہ کل کا کمال. کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ببانگ دہل اعلان کر دیجیے، آپ اعلان کر دیجیے، اس لیے کہ اللہ کی یہ جو دنیا ہے نا بہت بڑی ہے. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے
کہ آپ اس کو اعلان کریں. اور کیا اعلان کر دیجیے؟ الحمدللہ، کہ تمام تعریف اللہ کی رحمت للعالمین سے رب العالمین فرما رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے، دنیا کو بتا دیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق تعریف نہیں ہے. اور کیوں ہے؟ اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے رکوع میں بتا رہا ہے. پہلے یہ اعلان فرما دیا کہ تمام تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے. اب فرمایا وَالسَّلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جسے اس نے چن لیا ہے. یعنی بندوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو لائق تعریف ہو، کوئی بھی نہیں. اور جو اس کے چنے ہوئے بندے کون ہیں؟ رسولوں اور نبیوں کے سوا بھی کوئی نہیں. تو ان پر اللہ نے کہا کہ ان پر سلامتی ہو جس کو چن لیا ہے. بات یہیں پر ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ وہ تعریف کے لائق ہے، اور دوسرے جو اس کے نبی ہیں وہ رسول ہے، اس پر سلامتی ہے. اس کے علاوہ کسی کی گارنٹی نہیں کہ کوئی جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا. مگر یہاں پر جو لفظ آیا سلامتی کا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ان بندوں پر سلامتی بھیج رہا ہے جو اس کے چنندہ بندے، چنے ہوئے بندے. اور وہ کون؟ نبی اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں. اب دنیا کچھ بھی بکواس کرتے رہے. اور اس کی دلیل بھی دی اللہ تبارک تعالیٰ نے. ایسا نہیں ہے کہ الگ بات ہے. اب جب یہ بات کلیئر ہو چکی کہ اللہ تعریف کے قابل ہے اور سلامتی اس کے ان بندوں پر جسے اس نے چن لیا ہے، بات یہاں ختم ہو گئی. تو اللہ ایک سوال پوچھتا ہے سب سے، کیونکہ اعلان تو ہو چکا ہے. اللہ خیر عما یشرکون، اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں وہ شریک ٹھہرا. فیصلہ اب تمہارے ہاتھ. یعنی یہاں پر لبرٹی دے دی ہے اللہ تعالیٰ. کس کو؟ بندو. اور کیا آزادی دی ہے؟ کیا فیصلہ تم خود کر دو. جو تعریف کے قابل ہے اور وہ جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، دونوں میں سے تمہاری چوائس، تمہاری پسند کیا ہونا چاہیے، یہ تم کو خود فیصلہ کرنا ہے. اب یہاں سے بات دیکھیں گے کہ جب خطیب پاس کرنے بیٹھتا ہے تو وہ کہتا تو یہ آیت پڑھ کے کہ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں. یہ بڑا ہلکا ترجمہ ہے. آپ کہہ دیں. کیا کہہ دیں؟ کہ اللہ تعریف کے قابل ہے. اور پھر ڈھکیلتا ہے اس سے غوث پاک بھی اس قابل. پھر وہ اجمیر میں بیٹھے ہوئے یہاں سے جائیے چھٹی مناتے ہوئے، اور وہ ہندو لوگ چھٹ منا رہے ہیں، یہ چھٹی منا رہے ہیں. یہ انڈیا کا دین ہے. چھٹ اور چھٹی یہ چھیلے، یہ کائے کا دین؟ یہ انڈیا کا دین ہے، یہ اللہ کا دین نہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تعریف کے جو قابل ہے وہ بہتر ہے یا وہ جو کمتر ہے جن کی تعریف ہی نہیں. اور سلامتی تو ان پر وہ سلامت رہیں گے، کوئی رہے یا نہ رہے اللہ کی طرف سے، جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے
चुन लिया। चुना किसको? सिर्फ नबी और किसी को भी। अब बात समझने की है कि अल्लाह ने सवाल कर दिया कि अभी इनमें बेहतर कौन है, ये फैसला किसको करना है? आप लोगों को खुद करना है कि बेहतर को चुना जाए या कमतर को चुना जाए। और लोगों की ज़हनियत देखेंगे तो फैसला ज्यादातर कमतरों के हक में होगा। कोई जो किसी लायक नहीं, कोई उनमें दमदर नहीं। मगर यहाँ पर आप मुलाहिजा फरमाए कि अल्लाह तबारक तआला तो फरमाता है कि तारीफ तो सिर्फ अल्लाह की है यार। और क्यों है? आप बता रहा अल्लाह ताला, नैन से सुनते जाइएगा कि अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ व अंज़ला लकुम मिनस समाई माअ। अम्मन, वो कौन है? भला बतलाओ, आप बतलाओ। सारी दुनिया से पूछ रहे हैं। खलक़स समावाति वल अर्ज़, किसने पैदा किया आसमानों को और जमीनों को? अब उठ के बोलना पड़ेगा ना दुनिया वालों ने। जो जिसको आ रहा, कोई कहे कि भाई ईसा ने पैदा किया अलैहिस्सलाम, कोई कहे कि मूसा ने पैदा किया अलैहिस्सलाम, कोई कहे कि ब्रह्मा ने पैदा किया। तो पैदा करने के ताल्लुक से तो ब्रह्मा को किया जाता है, मगर आसमान और जमीन का जिक्र नहीं किया जाता। ब्रह्मा ने पैदा किया ऐसा है, यानी आदमी। आप उनकी हिस्ट्री पूरी छान के देखें और थोड़ा बहुत में वाकिफ। तो ब्रह्मा जी जो है तो वो आसमान और जमीन का दावा नहीं करते हैं। न उनके लिए कोई खड़ा होकर बोलता है कि इसने बनाया ब्रह्मा ने आसमानों को। और एक स्टेप और नीचे आ जाओ, या उनके बराबर में शंकर जी को खड़ा कर दो। वो तो पार्वती में परेशान थे, तो कहाँ वो आसमानों को और जमीन को बनाते? मुझे ये कि आ जाओ फिर उनमें से कई स्टेप उतर कर कृष्ण जी तक, फिर राम जी तक, कोई का भी दावा नहीं मिलता है, ना उपनिषद में, न रामायण में, न महाभारत, न बाइबल, कहीं पर भी कोई हवाला नहीं मिलता है कि फलां ने आसमानों और जमीन को बनाया। तो अल्लाह पूछता है ना, अम्मन खलक़ा, भला बतलाओ तो किसने पैदा किया आसमानों और जमीन को? एक बात, और फिर यहाँ वाव लग गया, वअंज़ला लकुम मिनस समाई माअ, और किसने उतारा? नहीं, बहुत कमाल है इसमें अल्लाह ताला का ये करा। लकुम नहीं, वहाँ देख बराबर, इट इज फॉर यू, तुम सबके लिए है ना। वो कौन है जिसने तुम्हारे लिए पानी उतारा आसमान से? मगर किसके लिए? तो इंसानों के लिए तो शुक्र अदा करना चाहिए ना कि अल्लाह, किसके लिए? वो कौन है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया, बारिश बरसाई? अब जवाब देना पड़ेगा। तो तुम उठ के बोलते हो कि इंद्र जी ने बरसाया। मैं बड़े समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदू भाई सुनने के लिए ज़्यादा मुतासिर हो जाए इससे कि इंद्र जी ने बनाया है, वो पानी बरसाता है। तो वहीं पे खड़ा कर दिया गया हिंदू मैथोलॉजी में कि एक देवता वरुण, नाम सुना होगा, वरुण गांधी जिसका नाम रखा गया, तो वरुण, उसको क्या बनाया गया? जल देवता। यार अजीब हिमाकत है, एक तरफ तुम इंद्र बोल रहे हो, दूसरी तरफ पानी का जो देवता है, भगवान है, वो वरुण है। वही कंट्राडिक्ट तुमने कर दिया। तो कोई दावा नहीं कर रहा है कि इसने बरसाया है पानी, और अल्लाह फरमाता है कि बरसाया है। तो वो कौन हस्ती है?
اور وہ بھی یار ذرا سوچو تمہارے لیے، یعنی ہم سب اللہ کی کیا ہے، مخلوق ہے، اور کس کے لیے اللہ نے پانی برسایا؟ تمہارے لیے، تو اس کو جواب دینا پڑے گا۔ اور پھر نہ برسایا تمہارے لیے پانی، بلکہ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر ہم نے اگائے، نوٹ پیدا، اور ہم نے اگائے اس کے ذریعے سے، بھی زمین ہے وہ اشارہ کرتی ہے ماں کی طرف، پانی کی طرف، تو پانی کے ذریعے سے حدائق، باغات، گارڈنز، واٹیکا، یہ باغات جو ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اگایا ہے اس کے ذریعے سے پانی کی ذات بہجہ، بڑا عظیم لفظ ہے کہ یہ خوشنما، وداؤٹ بارش کے موسم میں آپ گھومنے چلے جاؤ، آپ کو وہ مزہ نہیں آئے گا تفریح کا۔ کہیں جو ہے تو بنجر پڑی ہوئی زمین، سائے سائے پانی مانگ رہی ہے، پہاڑ تپ رہے ہیں، مگر جیسے ہی اللہ پانی برساتا ہے تو پھر وہ ذاتہ بہجہ بن جاتی ہے، یعنی بار رونق۔ ایک ایک لفظ کے میں کوشش کر رہا ہوں آپ لوگوں کو پہنچانے کے لیے، اللہ مجھے کامیاب، بڑے ڈیپلی مطالعے کے ساتھ۔ تو ذاتہ بہجہ فرمایا اللہ نے، تو اس کو باہر میں خوشنما بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، کس کے ذریعے سے؟ پانی کے ذریعے سے۔ ایک مادھیم چنا اللہ نے میڈیم، اور وہ ہے واٹر، پانی، ذاتہ بہجہ۔ اور پھر فرمایا کہ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہارے لیے نہیں تھا۔ اب یہاں پر بڑا کمال ہے سیدنا صاحب کہ مَا كَانَ لَكُمْ، تمہارے لیے ممکن نہیں تھا، it is beyond for you، تمہارے لیے بس میں نہیں تھا۔ ترجمہ سنیے گا، مَا كَانَ لَكُمْ، تمہارے لیے نہیں تھا، ممکن ہی نہیں تھا، ان تنبتوا، کہ تم اگا سکو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ کوئی بھی اٹھ کر دعویٰ کر لے، اللہ نے کہا کہ تمہارے بس میں یہ تھا ہی نہیں، شجرہ، کہ اس کے درخت بنائے، تمہارے بس میں تھا؟ کوئی اٹھ کے بول دے گا ہمارے فلاں دیوتا نے یہ سب جنگل بنائے، نہیں۔ انہوں نے سب کو، ایک لکشمی ایک کام کر رہی ہے تو کہیں سرسوتی دوسرا کام کر رہی ہے، تو کہیں ہنومان جی تیسرا کام کر رہے ہیں، چھیڑا لوگوں کو بنا کر انہوں نے کھڑا کر دیا۔ اور ہمارے یہاں بھی کم نہیں کیا لوگوں نے، کتنا ہی طوفان آ جائے، بیٹھا ہوا حاجی ہے بمبئی کو ڈوبا، اور ہندو بولتے ہیں کہ وہ مما دیوی بیٹھی، اب یہی نہ پڑا ہو گیا ہے ہندو مسلمان، پر اللہ کا نام کوئی لینے کوئی راضی نہیں ہے، عجیب مخلوق کرنا ہے۔ آپ غور کریں اور قرآن کے ایک ایک باریکی کو سمجھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو تمہارے بس میں ہی نہیں تھا، ممکن ہی نہیں تھا تمہارے لیے کہ تم اگا سکو اس کے درخت، تھا تمہارے بس میں تو اٹھ کے کوئی دعویٰ کر کے بتا دے۔ اللہ نے فرمایا الہ اللہ، دیکھیے گا کیا الہ، کوئی ایسا ہے جس کی عبادت کی جائے، الہ کہتے ہیں معبود، اور ہم سب کیا آپ تھے اس کی، کوئی ایسا ہے جس کی عبادت کی جائے تو رکھ لو اس کو مع اللہ، اللہ کے ساتھ۔ اللہ نے تو یہ کام کیا ہے، اگر کسی نے اور کیا یا کر سکتا ہے تو اس کو اٹھا کے بازو میں رکھ دو، دو کرسی لگا دو، ایک اللہ کی اور ایک اس کی جس نے پانی برسایا ہے یا آسمان و زمین کو بنایا، اور سوال کیا کیا کوئی معبود ہے اس لائق ہے کہ اس کی بھکتی کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کی ورشپ کی جائے، اس کی پوجا پاٹ کی جائے، کوئی اس لائق ہے؟ تو اللہ کا ہے تو اس کو بھی اللہ کے ساتھ جو ہے تو اس پدوی پر، اس پد پر بٹھا دو، تو
मगर तुमको प्रूफ करना पड़ेगा ना कि नहीं कर, यू हैव मस्ट एविडेंस, तुमको सबूत देना पड़ेगा। तो अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया अइलाहुम अल्लाह, क्या कोई इस लायक है कि जिसकी इबादत की जाए अल्लाह के साथ, उसको भी मान लेना। बल हुम कौम यादिलून, ये इसका तर्जुमा यादिलून का बराबर मैं बड़े बड़े मौलवी यार क्या बोलूं, कैसे का तर्जुमा करके रखते। मैं तर्ज नहीं करूंगा कि मैं बहुत बड़ा जानकार हूं, अल्लाह मुझको रियाकारी से बचा, या उनकी क्या मजबूरी है या जगह ही नहीं रहती वहां तर्जुमा करने के लिए। तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि बल हुम कौम यादिलून, बल्कि वो लोग क्या है यादिलून है, वो अदल नहीं करते, इंसाफ नहीं करते। वहां लिखा होगा कजरवी करते हैं, वो कजरवी करते हैं। अरे वो इंसाफ नहीं करते, तकाज़े इंसाफ ये है कि उठ कर खड़ा कर दे, बोल दे कि अल्लाह के साथ कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी इबादत, तो वो लोग नाइंसाफी करते हैं। कैसी बात फरमाना है, पर कौम यादिलून, बल्कि वो नाइंसाफी करते हैं, कजरवी करते हैं। कजरवी यानी टेढ़ापना करते हैं, सीधा होना चाहिए। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, देखिएगा बड़ा मजेदार रुकू है और तौहीद से सरशार है, अपने अंदर हम समझे इंशाअल्लाह कामयाब हो जाए। अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है अम्मा जअल अल-अर्ज़ करारा, भला बतलाओ तो वो कौन है जिसने जमीन को करार गाह बनाया। अब ये जमीन जब भी पैदा की गई होगी तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो उस वक्त की कैफियत जमीन की क्या थी वो कुरान बयान करता है कि उसको बेचैनी थी, करार नहीं था, वो थरथरा रही थी, हिल रही थी। सूरज के चक्कर लगाते हुए वो क्या कर रही थी, शिवरिंग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं शिवरिंग, वो शिवरिंग कर रही थी वो जमीन। तो उसको जो है तो किसने करार गाह बनाया, उसने, वो कौन है जिसने उसको करार बख्शा, वो जमीन को बिल्कुल जो करार दे दिया वो कौन है। फिर फरमाया वजअल खिलालहा अनहारा, और वो कौन है जिसने बनाए उसके दरमियान अनहार, अनहार के माने नदी नाले ये सब बहकर आते हैं ना पार से, ये सब आ गए अनहार जमा में फरमाना है। तो ये नदी नाले जो है वो कौन है जिसने ये बनाया, और वजअल लहा रवासिया, और वो कौन है जिसने पहाड़ बनाए। पहाड़ का जिक्र बहुत जगह आया है कि ये जो धरती है, ये जो जमीन है, ये कहीं डानोडोल ना हो जाए, एक ही साइड में लेकर झुकना पड़े। इसलिए फॉर द बैलेंस अल्लाह तबारक तआला क्रिएटेड द हिल्स, पहाड़ों को अल्लाह ताला ने जमा दिया, बना दिया। वो कौन है अल्लाह ताला पूछता है, एक आध का हो तो नाम तो बताओ यार। फिर अल्लाह ने फरमाया वजअल बैनल बहरैनि हाजिज़ा, ये बात देखिएगा। और वो कौन है जिसने बाहम दो समंदरों को हद फासिल कर दिया। तर्जुमा सुनिए, कौन है वो जिसने एक आड़ बना दिया। क्या है आड़, हम क्या बोलते हैं आड़, फसी तर्जुमा, बलीग तर्जुमा, हद फासिल। कौन है जिसने दो दरियाओं को हद फासिल बना दिया। अइलाहुम अल्लाह, क्या कोई ऐसा है जिसकी इबादत की जाए तो उसको अल्लाह के साथ रखो। कोई ऐसा है, कोई इलाह है, कोई माबूद है अल्लाह के साथ। फिर अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है बल अक्सरुहुम ला यअलम, बल्कि अक्सर का लफ्ज़ इस्तेमाल है, उनके बहुत से
یہ دنیا جو ہے نا ناانجاروں سے بھری پڑی ہے. ان کے بہت سے جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں وہ جانتے ہی نہیں ہیں. بھیڑ چال چل رہی ہے. صبح اٹھ رہے ہیں, چائے پاؤ کی تلاش کر رہے ہیں. اب تو باہر جو پھرتے رہتے ہیں نا ان کے لیے ہوٹل بھی جلدی نہیں کھول رہی, لوگ ایسے نہیں مل رہا. ارے ایک پریشانی ہے تو صبح سے اٹھ کر خود و نوش کی تلاش میں انسان لگا ہوا ہے, تو کب وہ عبادت کرے, بھکتی کرے, صحیح ٹریک پر آوے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اکثر لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, جانتے ہی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں. ان کی دنیا بس اتنا ہی ہے, کھانا, کمانا, جینا اور پھر مر جانا. اور اصل میں جینا اور مرنا کیا ہے, اللہ نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت انا من المسلمین. میری نماز, میرا جینا مرنا, یہ سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے نا. یہ ہونا چاہیے, نہ کہ ناشتے پانی میں زندگی اور کھانے کمانے میں لگنا. تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جناب عالی, یہ حوالے دیتے ہوئے کہ بتلاؤ کہ وہ کون ہے یار جو یہ سب کام کرتا ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بھی معبود, اس کو بھی مان لو, اللہ کے ساتھ اس کو بھی بازو کی کرسی پہ بٹھا دو. مگر تم کو ثابت تو کرنا پڑے گا نا, اس کے بعد ہی یہ کام ہو سکتا ہے. تو بلکہ ان کے اکثر لوگ جو ہے وہ جانتے ہیں. اب دیکھیے گا ایک بات اور اللہ نے پوچھی ہے, امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء وجعلکم خلفاء الارض امن, بھلا بتلاؤ تو وہ کون ہے؟ یجیب قبول کرتا ہے مضطر, جو بے قرار ہے, بے چین ہے. وہ کون ہے جو قبول کرتا ہے دل مضطر کی, بے چین کی دعا کہ اللہ جیب میں پیسہ نہیں ہے, کام دھندا نہیں ہے, صبح اٹھ کر جا رہا ہوں, مزدوری نہیں مل رہی, دہاڑی نہیں مل رہی ہے, شام کو گھر آتا ہوں بچے آس لگائے بیٹھے ہیں, جب میں گھر میں آتا ہوں تو میں خود روئے پڑتا ہوں کہ میرا ہاتھ خالی ہے, اور جب میں کچھ تھیلی میں لے کر آتا ہوں تو بچے اور بیوی خوش ہو جاتی ہے, ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں. اس حال کو میں پہنچ گیا ہوں. اس کو کیا کہا گیا؟ مضطر, وہ بے چین آتما جس کے پاس نہ پیسہ ہے, نہ سامان خورد و نوش ہے. ایسے بے چین کی پکار کو اذا دعاہ, کون سنتا ہے جب وہ پکارتا ہے اس کو, وہ یکشف السوء, اور وہ دور کر دیتا ہے اس کی برائی کی. ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا, بدلتے رہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ. آج اگر وہ تکلیف میں ہے تو جب وہ گڑ گڑا کر پکارتا ہے اپنے اللہ کو تو اللہ اس کی جھولی بھر دیتا ہے, اور اس کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے, اس کے دل بدل جاتے ہیں. وہ کون ہے دل مضطر کی پکار کو سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے؟ کون ہے اللہ جیسے؟ کون ہے؟ وہ یکشف السوء, اور وہ دور کر دیتا ہے اس کی برائی, جو بھی اس کی تکلیف ہے نا اس کو وہ جب پکارتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو دور کر دیتا ہے. وہ یجعلکم خلفاء الارض, اور وہ کون ہے جو تم کو زمین میں وائسرائے بناتا ہے. وائسرائے کے معنی خلیفہ. انڈیا کا وائسرائے کون تھا معلوم؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن.
جو وہاں سے وکٹوریا کا حکم چلتا تھا فرمان، وہ اس کو یہاں پر اوبے کر کے پالت کرتا تھا، نافذ کرتا تھا. اس کو کیا بولتے؟ پیسہ. تو وہ خلیفہ، تو وہ کون ہے جو تم کو زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اتنی مخلوق ہے، اس میں سے صرف انسانوں کو اللہ نے اپنا نائب بنایا، اشرف المخلوقات بنایا. الہ مع اللہ، کیا کوئی ہے؟ کیا کوئی ہے معبود اللہ کے ساتھ؟ ہے تو بتاؤ. قلیلم ما تذکرون، کیا فکر ہے؟ سماعت فرمائیں کہ قلیلم تھوڑا، ما تذکرون کہ تھوڑے ہی لوگ ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں، بہت سے کم لوگ ہیں. یہ قرآن کے طرف کون آ رہا ہے؟ بھرا پڑا ہے محلہ. کتنوں کو دعوتیں دی یار اللہ کے فضل سے. اللہ مجھ کو ریاکاری سے اور ہم سب کو بچاوے اور ان کو توفیق دے. اگر جس دن پوچھ لیا کیوں میرا کلام سننے کے لیے تجھ کو بلایا جاتا تھا، ان کو اکڑ کر غائب ہو جاتا تھا، اپنی مجبوری اپنے بہانے بتاتا تھا، اور باقی تیرے سب کام ہفتہ بھر چل رہے تھے. اور سیٹرڈے کے دن بھی 23 گھنٹے تو دوسرے کاموں میں لگا تھا. میرے نام پر تجھ سے یہ نہیں ہوا کہ تو میرا جا کر کلام سن لیتا، کہ میں خوش ہو کر تجھ کو ہدایت دے دیتا. اگر اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دے گا انسان؟ انسان کو فکر نہیں ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قلیلا ما تذکرون، تھوڑے ہی ہے. کتنے اتنے بڑے محلے میں گن لو بھائی، یہ 50-60 کم، بس اتنا ہی بڑا محلہ ہے. دعوتیں دو، اور جو ریگولر سننے والے وہ بھی نہیں آتے، ان کو بھی مسکے لگاؤ. میرے کو یہ کام نکل گیا، کیا دلا دے. بہرحال یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، اللہ دیکھ رہا ہے سب. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ قلیلم ما تذکرون، کہ تھوڑے ہی ہے جو نصیحت قبول کرتے ہیں. پھر دیکھیے گا اللہ فرماتا ہے کتنے حوالے دے رہا اللہ تعالیٰ. کوئی اب ایسا جملہ نازل نہیں آئے گا کہ کوئی چیز اٹھ کر آخر میں رکو کے بول دے ہوئے کوئی کہ اللہ یہ چیز نہیں معلوم. ہر چیز کو کھول کھول کر قرآن بتاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بتاتا. اللہ نے فرمایا اَمَّن يَهْدِكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْهِ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. آیت سنیے، اَمَّن يَهْدِكُمْ بلا بتلاؤ. کیا انداز ہے یار قرآن کا. وہ کون ہے جو تم کو ہدایت دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے؟ فی ظلمات البر والبحر، بر و بحر میں، خشکی پر اور تری پر. دو جگہ ہے نا، تری یعنی سمندر دریا، اور خشکی یعنی جنگل. اب تو جنگل بھی کاٹے جا رہے ہیں، پورا کانکریٹ کا شہر ہو گیا. اللہ ہی رحم کرے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ایک دن اعلان ہوتا پانی نہیں آئے گا تو حالت خراب ہو جاتی. جل ہے تو ایسا نہ ہو کہ یہ جو عمارتیں بن رہی ہے کسی دن پانی نہیں آئے تو کہاں جائے گا یہ شہر پورا کا پورا؟ کس سے پانی مانگے گا؟ سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا اگر اللہ پانی کی سوت کو روک دے تو وہ کون ہے جو تم پر پانی لا کر دے گا؟ بندہ یہ سمجھنے کو، حکومت یہ سمجھنے کو راضی ایک ہی جگہ پر بھیڑ گھسی جا رہی، کیا علاج ہے اس کا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وہ کون ہے جو خشکی اور تری کے اندھیروں سمندر میں
سمندر کا اندھیرا تم کو کیا معلوم ہے یہاں بیٹھ کر یار جو جاتے ہیں سمندر میں. میں نے دیکھا اللہ کے فضل سے 8 دن 8 رات ہمارا جہاز جا رہا تھا حج کے لیے. ہم لوگ جا رہے تھے پانی سے. آئے ہے کیا منظر تھا وہ. اور وہاں کی راتیں سمندر کی وہ بیان نہیں کہ کون ہے وہ جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے اندھیروں میں سمندر کے اور جنگلوں. کون تم کو راہ دکھاتا ہے. میں یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی. اور وہ کون ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری دینے والی اپنی رحمت کے آگے. ابھی گرمی ہو رہی ہے. ابھی دیکھنا کہ جب بارش آنے کا ٹائم ہوگا تو پھر ایسی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلیں. وہ پریکٹیکل بات. اور یہ دیکھیے گا قرآن کیا ہے. تو وہ کون ہے جو خوشخبری دینے والی ہوائیں چلاتا ہے اپنی رحمت سے اطلاع دیتا ہے تم کو کہ ابھی بارش ہونے والی ہے. مت گھبراؤ. آئے گرم آئے گرم آئے گرم آئے طوفان آئے اللہم اللہ. کیا کوئی الہ ہے اللہ کے سوا؟ اللہ کے ساتھ ہے کوئی تو بتاؤ. تعالی اللہ عما یشرکون. فرمایا کہ وہ تو بلند و برتر ہے اس سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو. ارے وہ تمہارے غوث پاک کہیں بھی نہیں لگتے یار. اور نہ تمہارے رام جی کہیں لگتے اور نہ تمہارے عیسیٰ و موسیٰ کہیں لگتے علیہ السلام. وہ اللہ ہے. وہ اللہ ہے. تعالی اللہ. اللہ بلند و برتر ہے اما اس سے یشرکون جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو. کیا ہے ان کی سب کی حیثیت. پھر آگے سنیے گا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض اإلہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن یبدأ الخلق کس نے پیدائش کی آفرینش کی. ثم یعیدہ پھر اس کو دوبارہ کون اعادہ کرے گا. یہ فصیح ترجمہ آپ کو سامنے رکھا ہے. اس کو اور کھولتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امن یبدأ الخلق. ذرا بتلاؤ تو مخلوق کی ابتدائی پیدائش کون کرتا ہے. کیا بات ہے. اب مخلوق میں کیڑا بھی آ گیا, مکوڑا بھی آ گیا, شیر بھی آ گیا, ہاتھی بھی آ گیا, انسان بھی آ گیا. بہرحال یہ سب پہلی مرتبہ تو پیدا ہوئے ہیں کہ پہلے مرغی کا انڈا ہے نا, بہت مشہور یہ مقولہ ہے. تو جو مخلوق ہے ہم سب اللہ کی کیا ہے. یہ شیر, ہاتھی, چیتے, مکوڑے, کیڑے, ہم انسان, یہ اللہ کی. تو اس کی ابتدائی آفرینش میں نے پہلی پیدائش مخلوق کی پہلی دفعہ کون کرتا ہے. جب اللہ کرتا ہے تو ثم یہ بات سمجھ میں آئی ثم یعیدہ پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا. پھر اس کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا. جب یہ بات تمہاری سمجھ میں آئی کہ پہلی دفعہ پیدا کرنے والا اللہ ہے, جب اس کے سامنے کوئی نمونہ نہیں تھا, کوئی پکچر نہیں تھا, کوئی پلاننگ نہیں تھی, تو اللہ نے پہلے پیدا کر دیا, تو دوبارہ پیدا کرنا آسان ہوگا نا یار. کسی چیز کو دیکھ کر اس کی تصویر بنانا اور پہلے ٹیپ پہ بنانا دونوں میں ڈفرینس ہے کہ. تو وہ اللہ جو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اپنی مخلوق کو, تو اس کا اعادہ کرے گا دوسری ٹائم. وہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیسے اگر سڑ جائیں گے تو پیدا ہوں گے. یہی سوال میں الجھی ہوئی دنیا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ من یرزقکم من السماء والارض.
बड़ा बतलाओ तो वो कौन है जो तुमको रिस्क देता है आसमानों से, और आसमानों से रिस्क यानी पानी, और पानी जब आता है जमीन पर तो उसके जरिए से अनाज, फसलें, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरे, चने, तरकारियां, फ्रूट्स, मेवाजात, और अब तो आम का सीजन चल रहा है। मगर कहाँ यार सबको नसीब हो रहा है, इतना महंगा, या तो वो सड़े लेखा बंगाली में लोग जो लाते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला फरमाता है मैं यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़, वो कौन है? तो बताओ ना तुम उठकर, किस किस के तुम मानने वाले हो? शंकर जी के। बोलो वो खिलाता पिलाता, कहीं भी नहीं लिखा हुआ महाभारत से लेकर और वो रामायण चेक कर लो, उपनिषद चेक कर लो, वेद चेक कर लो, कहाँ लिखा है? कहीं भी नहीं। अलग टाप जो फेंक रहे हैं, कौन है? अभी बोलो मुसलमानों को तो बहुत बुरा लगता है, क्या तुम्हारा गोश्त खिलाता है? क्या तुम्हारा खाजा खिलाता है? या मखदूम बाबा या वो 40 गाँव वाला खिलाता है क्या? मूसा कादरी कौन खिलाता है? अल्लाह की तरफ आने को राजी नहीं है ये मखलूक। बोलो तो बड़ा बुरा लगता है उसको। देखो देखो ये गुस्ताख है, मालूम पड़ जाएगा गुस्ताख हम है या तुम है, ये मालूम पड़ जाएगा। तो अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है मैं यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़, बना बतलाओ तो वो कौन है जो तुमको आसमानों से और जमीन से रिस्क देता है? अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इबादत के लायक है जिसकी इबादत की जाए, भक्ति की जाए? कोई ऐसा है? कुल हाथ बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहिए, ले आओ, कोई दलील लाना पड़ेगा। अलग तक फेंक देने नहीं, आपको भगा खिला रहा है, राम जी खिला रहे, वो हमारे अन्नदाता है। अरे तुम तो भगवान के जैसे, हर शय को ये लोग भगवान बना रहे। वो सड़ेला जो दारू पी के फिर रहा है उसको भी भगवान बोल रहे। नहीं, अक्ल इंसान की क्या हो गई है? अच्छा दरअसल क्या है कि कुरान वहां तक सही पहुंच ही नहीं रहा। टीवी पे भी आते हैं तो मौलाना कौन से लपड़े लेके आते पता नहीं। सही तबलीग कुरान की वहां तक नहीं पहुंच रही। अरे हमारे यहाँ ही नहीं पहुंच रही कसया बड़े में, तो चूना भट्टी में कहां से जाएंगी यार? यहाँ ही सब सांप और हंसते बिच्छू बैठे हुए बाहर गलियों, कोई टप मार रहे, कहा जा रहा है वो गुस्ताख लोगों में सुन्नी का कुरान सुना। सुन्नी का भी कोई कुरान नहीं, अगर है तो ये मौलाना बताते क्यों नहीं? इनको तो चंदे से फुर्सत नहीं, जहां देखो चंदे के टेबल लगा लिए, क्योंकि वो काम आसान, जमा करो चंदा, खोल दो धंधा। हम नहीं बोलते कि तुम खा रहे हो, पब्लिक को ही खिला रहे हो। मगर यही एक इस्लाम रह गया है, क्योंकि इजी है, इसमें कुर्सियां लग रही है, हम हिसाब नहीं देंगे, हमारे मौलानाओं को पहुंचा देंगे। अभी क्या है ये धांधलियां? इस्लाम और चंदा, इसका क्या ताल्लुक है? जरा देखो तो सही पढ़। तो इसी इस्लाम है कि रोकड़ी जमा करो, नहीं तुम सब ईमानदार हो, वही लिखते भी हो बोर्ड पर, मगर यही एक इस्लाम रह गया है क्या? बाकी बोलो तो अभी आपस में जंग हो जाएगी। अरे देखो यार वो हाजी साहब तो कुछ सुनता ही नहीं, सिर्फ हमारे पीछे लगा हुआ है। अल्लाह मुझे माफ करे और हम सबको माफ करे और उन सबको माफ करे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कुल हाथ बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, तो ले आओ ना भैया अगर कोई दलील है, अगर तुम सच्चे हो तो वो लाने को बोलो तो नहीं,
یہی ماننا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ ہمارا گھوڑا تو 3.5 کی چال چلے گا. اور قاعدہ وائدہ ہے کہ نہیں ڈائیور چلے گا کہ نہیں؟ ہمارا گھوڑا ہے 3.5 کی چال چلے گا. یہ تو یار ہمدردی ہے نا، یہ اللہ کے سامنے نہیں چلے گی. تم ہم کو ٹھسا دو اس لیے کہ ہم تعداد میں کم ہے، اور ویسے بھی یار قرآن کے پاس آتا کون ہے؟ کون آتا ہے؟ ارے جو ہمارے ساتھی ہے ان کو بلا بلا کے تھک جاؤ، ابھی نام لے تو پتہ ہی نہیں. دیکھو بیٹے ڈھونڈو آپس میں، ڈھونڈو آگے پیچھے، نہیں آنے کو راضی بھائی. باتیں بڑی بڑی جتنی چاہے کر دو، تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو پھر اس کو لے آؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، سنیے گا ہے جناب، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مانگے تو حل اعلان کر دیجئے کہ آسمانوں اور زمین کا علم کسی کو نہیں ہے، صرف اللہ کے پاس. اللہ تو یہ فرما رہا ہے نہیں 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 نہیں. اس باغ کے پاس علم تھا، رام جی کو علم تھا، وہ اپنے 14 سال کے بنواس سے ہی تنگ آ کے پھر رہے تھے جنگل میں، اور وہ ساری خدائی کے مالک بھی بن بیٹھے. ان کی وہ بت بنا کے استھاپنا کر رہے ہیں، اس کو پوچھ رہے. ان تک بات پہنچتی نہیں ہے کہ وہ غور بھی کر لے گے یار کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل لا یعلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہیے کہ نہیں علم ہے من فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، الغیب الا اللہ، غیب کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ. تو یہ کہہ رہا ہے نہیں 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 نہیں، یہاں تو کیا ہے ابھی کچھ بول دو تو گستاخ ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا بول رہا ہے. وہ کل کا بدماش حاجی اقبال وہ بول رہا ہے کہ اللہ کے رسول کو علم نہیں تھا. میں نہیں بول رہا ہوں، اللہ بول رہا ہے، اس کی بات تو مان لو تم کہ اللہ کے سوا. اور یہی سب سے بڑا شرک ہے کہ کئی قومیں رسول کے نام پر برباد ہو گئی. جیسے ہم سے ایک اسٹیپ اوپر چلے جاؤ، کرسچن عیسیٰ کے لیے کون تھے؟ عیسیٰ نبی و رسول تھے، اس کے نام پر برباد ہو گئی ہے. اور تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنانا چاہتے ہو؟ نہیں، ان کو بھی علم تھا، ہاں مگر عطائی تھا. ابے عطائی اور ستائی کے چکر میں لگا ہے بیوقوف. سمندر کے پانی میں سے اگر سوئی بھر نکال لے تو اتنا علم تھا. بتا تو اتنا علم تو اللہ کا کم کر دیے نا تم. یہاں بہت بڑا بتاتے ہوئے بھی اللہ میں عیب کر دیا نا. معذرت آدمی سوچے اگر عقل ہوگے تو نا، اور ہے عقل تو اس کا استعمال کرے تو نا. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی علم نہیں جانتا جو آسمانوں اور زمین میں ہے غیب کا الا اللہ. بولو یار، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. وما یشعرون، اور ایسی دلیل دی اللہ تعالیٰ نے، وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں تو شعور بھی نہیں. شعور نہیں ہے، خبر نہیں، وہ تو غافل، معلوم ہی نہیں. ہر آدمی قبر میں سو رہا ہے، چاہے وقت کا کتنا ہی بڑا رسول ہو. اب تم لگے ہو ایسی بحث میں کہ وہ قبروں میں زندہ ہے. بھائی ہوں گے نا یار، کوئی بول رہا نہیں، اصل مدے پر آنے کو راضی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یشعرون، اور انہیں تو اس کا شعور بھی نہیں ہے کہ ایانا یبعثون، کہ انہیں دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا.
ایسی بات اللہ نے فرمائی. ارے رسول کو نہیں معلوم ہے. اللہ نے کلیئر کہا نا کہ قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کا کسی کو شعور نہیں ہے کہ دوبارہ کب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. اللہ فرماتا بنی دار کا علم فی الآخرہ، بلکہ آخرت کا جو علم ہے نا وہ تھک کر رہ گیا ہے. کیا ہوتا ہے دماغ ہے کیا منا بہت کوئی سوال کو حل کرنے بیٹھو نا تو کام نہیں کرتا، کرتے کرتے علم جواب دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے تھکن ہو جاتی. تو ایسے آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلی دار کا علم فی الآخرہ، بلکہ جو آخرت کا علم ہے نا، معلومات ہے نا، وہ تھک کر رہ گئی، وہ غائب ہی ہو گئی، گم ہو گئی ہے. بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ اس سے شک میں ہے. ارے یار ہے کہ نہیں، ارے یار نہیں ہوا تو، ارے یار ہوا تو، ارے بھائی یہی مان کے چل لینا نہیں ہوا تو سب بچ جائے گی. اگر آخرت میں اللہ کسی کو نہیں اٹھا کر پوچھے گا تو پھر تو سب کی مزے نا، بلے بلے سب کی مزے ہے نا، تیری کیا ہے، سب کی مزے. اور پھر اگر پوچھ لیا تو اٹھا کر زندہ کر کے اس وقت کیا ہوگا. تو جو دنیا میں عقل مند ہے قرآن پاک کی بات سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک و مقدس طریقے پر چل رہے ہیں، انشاءاللہ وہ کامیاب ہیں. بلکہ ان کا علم تھک کر رہ گیا ہے، بلکہ ہم فی شک منہا، وہ اس سے شک میں ہے. بل ہم منہا امون. آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی، بل ہم، بلکہ وہ منہا اس سے امون، اندھے ہیں. اندھے کو اپنے آگے ایک اسٹیپ ایک قدم سجائی دیتا ہے، سجائی دیتا ہے، ٹھوکر کھا کے گر پڑے گا. اور اگر سہارا نہ دے تو وہ گر جائے گا. تو اب سہارا بھی کس کا لے رہے، کوئی تو اندھے ہیں نا. یہاں سے 40 گاؤں چل رہے، موسیٰ کاٹی تو بچا لے، مائم مخدومی تو بچا لے. ارے یار یہ تو کم پڑ رہے ہیں، یہاں سے دور چلو، کلیان چلتے. حاجی ملنگ بابا عبدالرحمن شاہ تم بچا لے. ارے وہ بھی یار نزدیک پڑ رہا ہے. اجمیری چلو نا، وہ بھی نزدیک پڑ رہا ہے. ابھی غوث پاک کے نکاح تھا، پاسپورٹ تمہارا باپ دے گا، ویزا کوئی دے گا، پیسے کہاں سے لا. اتنی جھنجھٹ، اتنی جھنجھٹ. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھ، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک اللہ کو سجدہ کرنے یار یہ سب گستاخ بولنے والے رہ جائیں گے. ان کو پتا چل جائے گا کہ گستاخ کون ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف آ جاؤ، اللہ سے محبت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو، اللہ کے رسول کے طریقے کو اپناؤ. انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے. یہ درگاہ تمہارے کو کامیاب نہیں کرے گی. ماں باپ کی خدمت کر دو، پیر صاحب تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا. اس کو خود اپنی فکر پڑی ہوگی کیا کرو گا. تو جو روکڑی بات ہے نا وہ قرآن کرتا ہے. کسار والے کو کیش، کیش لیس نہیں، کیش کیش بات قرآن کرتا ہے. باقی تم جانو، تمہارا کام جانو. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
الصلاة والسلام على سيد المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. اے اللہ تعالیٰ تجھ سے دعا اور فریاد ہے کہ مجھے سے اگلے ہفتے درس کا اللہ تندرستی سے